وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سورہ النمل، آیت نمبر 1 تا 50 تک ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن سورہ نمبر 27 النمل، آیت نمبر 1 ترجمہ۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ آیت نمبر 2 ترجمہ۔ ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 3 جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 4 حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ القرآن آیت نمبر 5 یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ آیت نمبر 6 اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ آیت نمبر 7 ترجمہ۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ آیت نمبر 8 ترجمہ۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 9 ترجمہ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں ہوں، اللہ زبردست اور دانا، بے شک، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 10 ترجمہ۔ اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، بے شک۔ آیت نمبر 11 اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، سبحان اللہ۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 12 ترجمہ۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ آیت نمبر 13 ترجمہ۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 14 ترجمہ۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو
کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 15 ترجمہ۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ آیت نمبر 16 ترجمہ۔ اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوا، اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آیت نمبر 17 ترجمہ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 18 ترجمہ۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 19۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 20-21۔ اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ آیت نمبر 22-26۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 27-31۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے۔ میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ عورت بولی اے سردار بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ آیت نمبر 32-33۔ بولی اے سردارو میرے اس معاملہ میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں، اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے۔ آیت نمبر 34۔ بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35۔ اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 36۔ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔ آیت نمبر 37۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور
ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ بے شک آیت نمبر 38 سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 39 ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ آیت نمبر 40 اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آیت نمبر 41 تا 43 سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ پھر جب وہ آئی اسے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، بولی گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے، اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ آیت نمبر 44 اس سے کہا گیا کہ صحن میں آ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساکیں کھولی۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے، شیشوں جڑا۔ عورت نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آیت نمبر 45 اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو، تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے۔ آیت نمبر 46 صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو؟ بھلائی سے پہلے اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ آیت نمبر 47 بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے، فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ آیت نمبر 48 اور شہر میں 9 شخص تھے اور زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے۔ آیت نمبر 49 آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 50 اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ بے شک ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسی مزید قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔